اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی، نہ ان کے پاس گیا، نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، غور سے سن لیجئے گا۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجئے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو، یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو، حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو۔ اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں، موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا، جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی، صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ، اور سودا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں۔ کتنے میں؟ 40,000 درہم میں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لیں، فرمایا گھر چلو ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے۔ ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے، 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے، بکریاں 8 دن کے بعد آئیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم نے؟ جواب ملا نہیں، ہمیں بکریاں ملی تھیں، 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکیں۔ کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں بس؟ بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں۔ کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں، لوگوں تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ
وہ میرا بیٹا تھا, امیر المومنین کا بیٹا تھا, اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو. نہیں, ان بکریوں کو آنے دو, ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے, ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے. بکریاں آئیں, حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا. پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو. ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں. 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دیں اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے. یہ پکڑو اپنے پیسے. یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا, ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا, مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا. یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے. یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے, تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں. ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے. ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا. مولانا 50,000 کا موبائل ہے, ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے. ہم نے کہا رے بھیا کہیں سم میں ڈالا, کہیں پتہ چلا پولیس پہنچ گئی یوپی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. تو لوگ ہیں ایسے. تصور کرو کہ یہاں دیکھیے رعایت کس کے ساتھ برتی جا رہی ہے. ملک شام سنا ہوگا, سیریا جس کو آج سیریا بولا جاتا ہے, یا مصر, دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے دھوکے سے نبیذ پی لی. نبیذ جانتے ہو, کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا, وہ سمجھے کھجور کا پانی اور پی لیا, جبکہ دھوکہ معاف, لیکن پی لیا. اچھا لگا تو اور پی لیا تو نشہ آ گیا. نشہ آیا تو پتہ چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی, نشے والی کھجور, سڑی ہوئی کھجور کا جو عرق تھا وہ پی لیا اور اس سے نشہ آ گیا. عمر ابن عاص وہاں کے گورنر تھے. عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا ایسا ہوا؟ فرمایا ہاں, کھڑے ہو جاؤ. اور 40 کوڑے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو لگائے گئے. دھیرے دھیرے یہ خبر عمر فاروق کو پتہ چل گئی مدینے میں کہ آپ کے بیٹے نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا. لیکن مصر کے گورنر نے ان کو سزا دے دی اور 40 کوڑے لگا دیے. حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا. ایک گھوڑا بھیجا امیر المومنین کے نام, مصر کے گورنر کے نام لیٹر لکھا. یہ خط ملتے ہی اس نئے گھوڑے پر میرے بیٹے کو شام سے یا مصر سے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے اس کو مدینے بھیجو اور کہو کہ تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے. خط ملتے ہی عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کی, بیٹے کو لیٹر دیا, یہ تمہارے باپ کا لیٹر ہے. لیٹر پڑھا, بیٹے نے سوچا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوگا, نئے گھوڑے پر بیٹھا, دوڑتا ہوا چلا آیا. بیٹا گھر گھس رہا تھا. حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر میں. کہا رک جاؤ, اپنی ماں سے بعد میں ملنا, پہلے یہاں کھڑے ہو جاؤ. کہا کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے مصر میں نشہ کر لیا تھا. جواب دیا ہاں کر تو لیا تھا, نشہ تو آیا تھا, لیکن اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے ملک شام میں یا مصر میں. 40 کوڑے میں کھا چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ, مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے.
شاید 40 کوڑے تمہارے جسم کے اوپر اتنی زور سے نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنی زور سے لگنا چاہیے. شاید رعایت برتی گئی ہو کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے ہلکے ہلکے کوڑے مار دیے گئے ہوں. جلاد نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی کہ ہلکے ہلکے کوڑے مارو, یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے, میں اپنے سامنے کوڑے لگواؤں گا, ان کوڑوں کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں, ان کوڑوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. دوبارہ کھڑا کر دیا. بیٹا ماں سے ملنا چاہتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق کہہ رہے پہلے سزا بھگتو بعد میں اندر جاؤ. اور دوبارہ کھڑا کرنے کے بعد 4 جلاد کو کھڑا کیا, کہا پہلے آدمی تم ہو, 40 کوڑے لگنا ہے لیکن تم 10 مارو گے. 10 کے بعد تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہے گی, ہاتھ میں کمزوری آ جائے گی, ہٹ جاؤ. پھر دوسرا جلاد مارے گا, پھر دوسرا ہٹے, پھر تیسرا ہٹے, پھر چوتھا. 10 کوڑے 4 جلادوں کو سپرد کر دیے اور 10 کوڑے 4 جلادوں نے 40 کوڑے مارے. لہو لوہان ہو گیا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا خون گرنے لگا. فرمایا یہ سزا ہے تمہاری. اگر عمر ابن عاص نے صحیح کوڑے لگائے ہوتے تو تمہارے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہوتی اور جسم سے خون بہ رہا ہوتا, لیکن تمہاری پیٹھ سے خون کا نہ بہنا, چمڑی اپنی جگہ پر رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, تمہارے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا ہے. عمر فاروق کے بیٹے ہو اس لیے تمہارے ساتھ آسانی کی گئی ہے, سہولت برتی گئی ہے. دوبارہ اپنے بیٹے پر کوڑے لگائے. کیا ہم اپنے بیٹے کو اس کی بے ایمانی پر, اس کی شرارت پر, اس کے غلط قدم پر کیا ہم پوری سزا دیتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, روتے. لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو, اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو, جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں, میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے, پہلی منزل ہے. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا, جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا, وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا, اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں. حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا, اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں آیا مال. اور جب وہ مال تقسیم ہوا, صحابہ میں جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا, اس ڈیوائڈ ہوا, تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا. ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا. تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ ضرورت, تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے اور میری ایک بیٹی تھی, اس کی بھی شادی ہو چکی ہے, بہت دور چلی گئی ہے, اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں, اور میری بیوی ہے نہیں تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے, تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو, اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں. حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے. دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, امیر المومنین تو ہے نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے, یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا, اب میری بیوی تو ہے نہیں, بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے, اس کی شادی کر دی گئی ہے, وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے, لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر. حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو, تحفہ لیا کرو. اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی, کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی, کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی. انہوں نے دیا, انہوں نے لے لیا, لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے, کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں, میں اس دیش کے وزیر اعظم, پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں, ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی. لے لیا. ایک دن حضرت عمر فاروق جب
دورہ کر کے شہروں کا معائنہ کر کے گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں. اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا, جو ایرانی دوپٹہ تھا, اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں. آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں, گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں, اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کے تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں. پھر غصہ آتا آدمی کو, کم بخت میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں, یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے, اب کیا کرے گا وہ, غصے میں کہے طلاق طلاق طلاق. اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں. جو میک اپ, جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں, اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے. عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں, کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں. کیسی بے عزتی, ضمیر دیکھو, ضمیر, دل. حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی, خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے, سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی, بڑی خوبصورت اوڑھنی. فرمایا اے میری پیاری بیوی, یہ اوڑھنی, یہ دوپٹہ جو تم اوڑھے ہوئے ہو, اس دوپٹے کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی, میری طاقت نہیں ہے, مجھے اتنی تنخواہ, اتنی سیلری بھی نہیں ملتی ہے کہ میں مارکیٹ سے, میں بازار سے جاؤں اور اتنا مہنگا دوپٹہ خرید کر تمہیں دوں. یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے بھائی نے دیا؟ کہا نہیں. تمہاری بہن نے دیا؟ نہیں. تمہارے ماں باپ آئے تھے؟ نہیں. پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا, یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب دیا, صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ, یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے. ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے. بیت المال تو سمجھتے ہیں نا آپ, سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں. اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. خزانچی کو ٹریزی, خزانچی جس کو بولا جاتا ہے بیت المال کا جو خزانے کا مالک ہو, کیشیئر. تو بیت المال کے کیشیئر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ اچھا یہ دوپٹہ تو میں ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے کیشیئر نے دیا ہے, کہاں؟ اپنی بیوی کے سر سے وہ دوپٹہ اتارا اور اس کو لپیٹ دیا, ایسے پکڑ کے ایسے گولا بنا دیا اس کا, اور وہ گولا بنانے کے بعد اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا, کس کے مارا. چاہے جتنا بھی ہلکا ہو لیکن جب اس کو اکٹھا کر کے گولا بنا کر مارا جائے گا تو تھوڑا سا تو لگے گا سر پر. عورت کا سر بھی کمزور ہوتا ہے باڈی کی طرح, جسم کی طرح. اس کے سر پہ جب قریب سے مارا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی بولتی ہیں کہ عمر فاروق کے ہاتھ سے گولا بنا ہوا وہ دوپٹہ جب میرے سر پہ لگا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا, پین شروع ہو گیا. کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا جائے. ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گیا اور طلب کر لیا گیا اور فرمایا اے ابو موسیٰ, کیا یہ اوڑھنی, کیا یہ دوپٹہ تم نے میری بیوی کو دیا ہے؟ ہاں. کہا تم کون ہو؟ کہا بیت المال کا کیشیئر. کہا تم نے یہ دوپٹہ میری بیوی کو اس لیے دیا ہے تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے اپنے بیت المال کے کیشیئر سے, اور اگر بھوشیہ میں, فیوچر میں وہ تھوڑی بہت غلطیاں کرے تو اس کو بخش دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کے اوپر رحم کر دیا جائے.
یا اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ چاہتے ہو؟ قریب ہونا چاہتے ہو میرے؟ آئے ابو موسیٰ اشعری، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی؟ میری بیوی کے اوپر پڑی، میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی۔ اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ، اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، کعبے کے رب کی قسم، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، ڈبل۔ اپنی بیوی کو بھی اوڑھنی نہیں اوڑھنے دی۔ اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں جانے سے اپنی بیوی کو بھی روک۔ ہم غور کریں، ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے، آپ روکتے ہیں؟ آپ کی بیوی لگائی لپسٹک، چپڑا میک اپ، فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز کریم گوبر کی طرح، اور نکل گئی کلیا چکے مارکیٹ میں، بگ بازار گھوم رہی ہیں، سامان خریدنے جا رہی۔ آپ نے اپنے سامنے میک اپ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے دیا، اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے دیا، آپ نے روکا۔ جہنم میں جانے سے آپ اپنی بیوی اور بچوں کو روک رہے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب کوئی عورت گھر سے اکیلے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب جہنم کی بات بتائیے، بس بیوی کی بات مت بتائیے۔ عورتیں بھی سوچ رہی ہوں گی مولانا میک اپ کی باتیں نہ کریں، اور سب کریں، تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے، یہ گوبر کی طرح تھوپنا اور لوٹنا، یہ سب باتیں نہ کریں۔ اب میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں کیا کروں؟